کربلا کے حوالے سے. ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا، ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا، کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا. اور سید سجاد ہوں یا اصغر بشیر ہوں، سید سجاد ہوں یا اصغر بشیر ہوں، اپنی منزل میں علی ہے ہر پسر شبیر کا. شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار، شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار، کیا کریں عباس ہے سینہ سپر شبیر کا. شام کی تاریکیوں میں کھو گیا ظالم یزید، شام کی تاریکیوں میں کھو گیا ظالم یزید، ہر عزا خانے کی صورت میں ہے گھر شبیر کا. طالب بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی، طالب بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی، گفتگو کرتا رہا نیزے پہ سر شبیر کا. ٹوٹ کر برچھی کے پھل نے بھی یہ ثابت کر دیا، ٹوٹ کے برچھی کے پھل نے بھی یہ ثابت کر دیا، سینہ اکبر میں ہے دل اور جگر شبیر کا. اور اس نے فوج ظلم پہ سب سے بڑا حملہ کیا، اس نے فوج ظلم پہ سب سے بڑا حملہ کیا. سب سمجھتے تھے جسے چھوٹا پسر شبیر کا، سب سمجھتے تھے جسے چھوٹا پسر شبیر. حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب، حفظ ایماں کے دی پہ زنجیر ہے زینب، حفظ ایماں کے دی پہ زنجیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب. بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، اور لہجے میں آج حیدر کرار ہے زینب. صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. شيعتي مهما شربتم ما عذب فاذكروني او سمعتم من غریب او شہید فاندبونی. صلوات پڑھتے ہیں محمد حضرات گرامی قدر، مولا جناب سید الشہداء علیہ السلام اپنے شیعوں کو اپنے آخری وقت میں یاد کرتے ہوئے
اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعہ، جب تم اچھا صاف اور ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، اور جب کسی غریب اور کسی شہید کے بارے میں سننا، اس کی مظلومی کے بارے میں سننا تو مجھ پر ندبہ کرنا۔ شیعہ کون ہے، کیا ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس عنوان سے اس خمسہ مجالس میں بہت سی باتیں آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض کی گئیں، اور یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ شیعہ کی حقیقت کیا ہے اور شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور آج کی باتوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہم لنک دیں گے، اور اس کو کوشش کریں گے اگر اللہ نے توفیق عنایت کی اور مولا کا کرم رہا، حالات حاضرہ سے دیکھتے ہوئے اس کو لنک کریں گے ہم آج کی جو آج کے زمانے کے حالات ہیں، ان میں ان مجلسوں کا کیا کردار ہے، ان میں اس عزاداری کا کیا کردار ہے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اہل بیت علیہم السلام سے پہلے بھی عزاداری ہوا کرتی تھی، اور اہل بیت، توجہ چاہتا ہوں، اور اہل بیت علیہم السلام کے بعد بھی عزاداری ہو رہی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام سے پہلے بھی اس عمل کو عزا کہا جاتا تھا، رونے کے عمل کو، گریے کے عمل کو، سوگواری کے عمل کو کہا جاتا تھا عزا۔ عزا عربی کا لفظ ہے، عزا عربی کا لفظ ہے۔ یہ عزا، ماتم جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، جس کو ماتم کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، توجہ چاہتا ہوں حضرات، تاریخ میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ اہل بیت سے پہلے جب کوئی مرتا تھا تو لوگ اپنے مرنے والے کے اوپر گریا کرتے تھے، روتے تھے، ایسے ہاتھ مارتے تھے اپنے زانوؤں کے اوپر، اپنے سینے پر ہاتھ مارتے تھے، اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے تھے، اپنے سر کو پیٹتے تھے، سوگ مناتے تھے اپنے مقتول کا، یا جو ان کے ہاں جس کا انتقال ہوتا ہے اس کے اوپر گریا کرتے تھے، روتے تھے۔ عورتیں باقاعدہ گریا کرتی تھیں، اپنے خاندان میں اگر، قبیلے میں اگر کوئی مر جاتا تھا تو عشیرے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، اس عشیرے اور اس خاندان اور اس قبیلے کی خواتین اپنے مرحوم کے اوپر گریا کرتی تھیں، رویا کرتی تھیں۔ کوئی قتل ہو جاتا تھا جنگ میں تو اس کے لیے گریا کرتی تھیں، رویا کرتی تھیں، ماتم کرتی تھیں۔ عزا وہیں سے آیا ہے، یہ لفظ عزا جو ہے وہیں سے آیا ہے۔ عزاداری یعنی غم منانا، یعنی سوگ منانا۔ لیکن ایک فرق ہے اہل بیت علیہم السلام سے پہلے کی عزاداری میں اور اہل بیت علیہم السلام کے بعد کی عزاداری میں۔ دو بنیادی فرق، سامنے کے فرق آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کل کی بات کو آج کی بات سے لنک کرتے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہمارا جو خطاب ہے آج کا وہ خاص طور پر جوانوں سے ہے اور عام طور پر بزرگوں سے ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے پہلے جو عزاداری ہوا کرتی تھی، توجہ چاہتا ہوں حضرات، اہل بیت علیہ السلام سے پہلے جو عزاداری ہوا کرتی تھی اس وقت بھی عزاداری ہوتی تھی، لوگ ماتم کرتے تھے، لوگ گریا کرتے تھے، لوگ روتے تھے، لوگ ماتم کرتے تھے، لوگ گریا کرتے تھے، لوگ روتے تھے، لوگ اسی طریقے سے جس طریقے سے آج ہم ماتم کرتے ہیں، جس طریقے سے آج ہم روتے ہیں، جس طریقے سے آج ہم سر و سینہ پیٹتے ہیں، جس طریقے سے آج ہم زور زور سے چیخ چیخ کے گریا کرتے ہیں، اس زمانے کے لوگ بھی اپنے مرحوم کے اوپر، اپنے مقتول پر گریا کیا کرتے تھے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کے بعد اور اہل بیت علیہ السلام سے پہلے کی عزاداری میں دو بنیادی فرق ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اہل بیت سے پہلے جو عزاداری ہوا کرتی تھی وہ صرف رونا اور گریا ہوا کرتا تھا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے بعد جو گریا عزاداری ہوتی ہے وہ صرف رونا اور گریا نہیں ہے، بلکہ عزاداری ایک ذمہ داری اور ایک فرض بن گیا۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، ایک پوسٹ بن گئی، ایک پوسٹ بن گئی، اور اہل بیت کے بعد عزاداری اور گریہ وزاری اور سوگواری ظالم کے مقابلے میں صدائے احتجاج بن گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزاداری اہل بیت علیہ دوسرا بنیادی فرق، عزاداری اہل بیت علیہ السلام سے پہلے آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ عزاداری کے لیے جب کوئی روتا ہے، جب کوئی گریا کرتا ہے تو اہل بیت سے پہلے کسی نے آ کر کہا ہو کہ نہیں تمہارا رونا صحیح نہیں ہے،
تمہارا گریہ صحیح نہیں ہے، تمہارا رونا بدعت ہے، تمہارا رونا حرام ہے، تم نہ رویا کرو، تم اپنے مقتول کا غم نہ مناؤ، تم اپنے مرحوم کا غم نہ مناؤ۔ لیکن اہل بیت کے بعد آخر ایسا کیا ہو گیا اہل بیت کے رونے میں کہ عزاداری کے اوپر پابندیاں عائد کی جانے لگیں؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ اگر کوئی کہے بھئی عرب کا تو یہ رویہ تھا، عرب کا تو یہ رواج تھا، عرب میں تو ہوتا ہی ایسا تھا، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ بھی اپنے مظلوموں کے اوپر، اپنے مقتول کے اوپر، اپنے مرحومین کے اوپر رویا کرتے تھے۔ اگر اہل بیت کے بعد اہل بیت کے اوپر رویا جا رہا ہے اور غم منایا جا رہا ہے تو کوئی نئی بات تو نہیں ہو گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اب آ کر بڑے بڑے جو ہیں وہ مفتی اور بڑے بڑے جو ہیں ملا اور بڑے بڑے علماء آنے کے بعد فتویٰ دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ رونا جو ہے وہ حرام ہے، یہ رونا بدعت ہے، یہ رونا غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حرام ہے اور یہ غلط کام ہو رہا ہے؟ تو آخر سوال ہمارا یہ ہے کہ اہل بیت سے پہلے بھی تو رویا جاتا تھا، اس وقت آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ اس وقت مظلوم کی نقاب کشائی کے لیے نہیں رویا جاتا تھا۔ اہل بیت کے بعد اب یہ رونا، اب یہ گریہ، اب یہ سوگواری ظالم کے چہرے سے نقاب اتارنے کا عمل بن گیا۔ اس وقت ظالم و مظلوم کا مسئلہ نہیں تھا، اب اہل بیت کے بعد یہ ظالم و مظلوم کا مسئلہ بن گیا کہ جو گریہ کرے گا وہ مظلوم ہے، جو گریہ کرے گا وہ مظلوم ہے، اور جیسے جیسے گریہ کرے گا ظالم کی کرتوتیں عیاں ہوتی جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب بات بڑی دور تک جائے گی، حسین پر گریہ مت کرو، کیوں؟ کیا بات ہے؟ کہا حسین پر، ڈائریکٹ کہا گیا ہے کہ حسین پر آپ گریہ کریں گے تو بزرگوں کا بغض پیدا ہوگا۔ کیوں بزرگوں کا بغض پیدا ہوگا؟ کیونکہ بزرگوں کی کرتوتیں سامنے آئیں گی، بزرگوں کی حرکتیں سامنے آئیں گی۔ یزید کون ہے؟ یزید آیا کیسے تخت پہ؟ میں نے عرض کیا نا کہ غدیر ولایت ایک پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر غدیر کو مانا جاتا تو سلسلہ سیدھے امام مہدی تک پہنچتا۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب پوچھے گا نا، انسان گریہ کرے گا تو ایک آدمی پوچھے گا جو یزید کو نہیں پہچانتا اور امام حسین کو نہیں پہچانتا ہے، آپ روئیں گے نا تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو تم، بلا وجہ رو رہے ہو؟ رو رہے ہیں کہ امام حسین کو شہید کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ روئیں گے تو کہا جائے گا کہ امام حسین کو شہید کیا گیا۔ کس نے شہید کیا؟ امام حسین کون تھے؟ امام حسین نبی کے نواسے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ جناب زہرا کے بیٹے تھے، نبی کی بیٹی کے بیٹے تھے، نبی کے وصی کے بیٹے تھے۔ پھر وہ اسلام پڑھے گا، اسلام کے بارے میں پوچھے گا۔ یزید کون تھا؟ یزید بھی مسلمان تھا، یزید بھی خلیفہ وقت تھا۔ یہ کون تھا؟ اس کا باپ کون تھا؟ یہ آیا کیسے تخت پہ؟ یہ کس طریقے سے تخت پہ پہنچا؟ تو پھر ہوگا رسول کے بعد یہ دو طرح کے جو ہے دو راستے ہوئے۔ ہر عقل مند انسان سمجھ جائے گا کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ اس ایک گریے نے پورے سسٹم کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ پورا سسٹم جو ہے وہ لڑکھڑا جائے گا۔ تو مفتی نے آ کے کہا کہ نہیں بھائی، یہ سسٹم لڑکھڑا جائے گا، اس لیے گریہ کرنا حرام ہے۔ یہ گریہ ہم کو حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ عزاداری پوسٹ بن گئی، یہ عزاداری منصب بن گیا، یہ عزاداری عہدہ بن گیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کی اذان محترم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو غدیر سے ہم کو طاقت ملی، پاور ملا ولایت کا۔ عزاداری سے ہم کو رجسٹنس کی صلاحیت ملی، مقابلے کی طاقت ملی کہ اب مقابلہ کرنا ہے ہر قسم کی برائی سے۔ عزادار یعنی ہر قسم کی برائی سے مقابلہ کرنے والا۔ اب ہمارے یہاں ایک شبہ جو ہے وہ ایجاد کیا گیا، ہمارے درمیان ڈالا گیا۔ لوگ ہمارے ہی درمیان آتے ہیں، ہمارے ہی بھیس جو ہے وہ دھارن کرتے ہیں اور ہماری لباس میں آتے ہیں، ہمارے ہی طرح فرش پہ بیٹھتے ہیں، مگر ایک چھوٹا سا شبہ ڈال دیتے ہیں، عزاداری اور نماز میں ٹکراؤ کر دیتے ہیں۔ بعض جگہیں ایسی ہیں ہندوستان میں اور پاکستان میں جہاں پر عین نماز کے وقت مجلسیں شروع ہوتی ہیں۔ عین نماز کے وقت نماز ہوتی رہتی ہے اور اذان کے وقت تو مجلسیں شروع ہوتی ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے اور وہ بھی عبادت ہے۔ ایک عبادت مستحب ہے، ایک عبادت واجب ہے۔
رسول خدا کی جو ہے وہ صفت یہ ہے، رسول خدا کی سنت یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. بڑے سے بڑا آدمی آپ کے پاس بیٹھا رہتا تھا، جیسے ہی کہا اللہ اکبر یعنی اللہ نے بلایا ہے تو اب اللہ کی صدا کے اوپر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بڑھنا ہے. لبیک یا حسین کا مطلب ہی لبیک اللہم لبیک ہے. لبیک یا علی کا مطلب ہی لبیک اللہم لبیک ہے. لبیک یا زہرا کا مطلب ہی لبیک اللہم لبیک ہے. یہ لبیک الگ نہیں ہے عزیزان محترم، اس بات کو غور کیجیے گا. لبیک یا حسین کا عزاداری یعنی عبادت، عزاداری یعنی نماز، عزاداری یعنی نماز کی پابندی. ہمارے یہاں نماز کو اور عزاداری کو ٹکرایا جا رہا ہے اور ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں عزاداری زیادہ، جناب سیدہ عزاداروں کی شفاعت کرائیں گی لیکن ایک شرط کے ساتھ. جناب سیدہ عزاداروں کی شفاعت کرائیں گی مگر ایسے عزاداروں کی جو نماز کو ہلکا نہیں سمجھتے تھے. یہ شرط ہے ساتھ میں. یہ وہ دیکھتے ہیں نا آپ عزیزان محترم کے جب ہم لوگ جو جس زمانے میں ٹاپ اپ چلا کرتے تھے، موبائل کی ریچارج چلا کرتے تھے، تو وہ سب کچھ لکھا رہتا ہے، اس میں چھوٹا سا بالکل ہلکا سا نیچے لکھا رہتا تھا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں میں لکھا رہتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اوپر جو تمام چیزیں جو سہولتیں آپ کے لیے بیان کی گئی ہیں ان کے کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، پہلے ان کو پڑھیے. تو عزاداری کی قبولیت جو ہے وہ نماز کی قبولیت کے اوپر ہے. اگر نماز کو ہلکا سمجھ کے عزاداری کر رہے ہیں تو عزاداری قبول نہیں ہے. یہ بالکل فیکٹ ہے. یہ اہل بیت قبول نہیں کریں گے. جناب سیدہ کہیں گی کہ ہمارے بیٹے نے گردن دے دی اپنی نماز کے لیے نماز کی حالت میں، اور تم کہہ رہے تھے کہ نماز جو ہے وہ عزاداری سے مفضول ہے اور عزاداری افضل نہیں. یہاں افضل اور مفضول کا کام نہیں ہے. یہاں افضل اور مفضول کوئی چیز نہیں ہے. جو عزادار ہے وہی نمازی ہے، جو نمازی ہے وہی عزادار ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص عزادار ہو اور نمازی نہ ہو، یا ایک شخص نمازی ہو اور عزادار نہ ہو. ممکن ہی نہیں ہے. یہ امام بارگاہ اور مسجد ایک گہرا رابطہ ہے اس کے درمیان. یہ اٹوٹ بندھن ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں. یہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے. یہ امام بارگاہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مسجدیں جو ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد کیا ہے؟ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ رابطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نماز کا اور عزاداری کا. اس کے بغیر یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. بغیر عزاداری کے نماز مکمل نہیں ہے، بغیر نماز کے عزاداری مکمل نہیں ہے. جو چیز جو روح عزاداری ہے وہ نماز ہے، جو روح نماز ہے وہ عزاداری ولایت اہل بیت ہے. مسجد میں اور آپ کے امام بارگاہ میں ایک گہرا رابطہ ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ رابطہ ٹوٹ جائے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ رابطہ ٹوٹ جائے. کیا رابطہ ہے؟ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر نمازی جاتے ہیں. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں. رابطہ دیکھیں امام بارگاہ کا، عزا خانے کا اور مسجد کا. مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نمازی جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے جاتے ہیں. امام بارگاہ وہ جگہ ہے جہاں پر نمازی بنائے جاتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اگر یہاں سے نمازی بنانے کا سلسلہ ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو پھر یہ بیکار ہو جائے گی یہ جگہ. بہرحال اب ہم وارد ہوتے ہیں اپنے آج کے موضوع میں. آج تیسرا پروجیکٹ کیا ہے ہمارا؟ انتظار ہے. انتظار کیا چیز ہے؟ انتظار کیا چیز ہے؟ ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. انتظار دو قسم کے انتظار ہوتے ہیں. ایک ایکٹیو انتظار ہے اور ایک پیسیو انتظار ہے. ایک ایکٹیو انتظار ہے اور ایک پیسیو انتظار ہے. دو طرح کے انتظار ہم کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور اللہ ہمارا رزق ہم تک پہنچا دے گا.
ہم انتظار کر رہے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہمارا رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم تم کو رزق دیں گے مگر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. ہم رزق دیں گے مگر رزق لینے کے لیے تمہیں آگے بڑھنا پڑے گا، رزق لینے کے لیے تمہیں کوشش کرنا پڑے گا، رزق لینے کے لیے تمہیں تگ و دو کرنا پڑے گا، ایسے نہیں پہنچ جائے گا. اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم صاحب نے مجلس کا جو ہے انعقاد کیا اور انہوں نے 8 بجے کا اعلان کیا کہ 8 بجے مجلس شروع ہوگی، نہ انہوں نے طے کیا کہ 8 بجے مجلس شروع کریں گے، اپنے دل میں ان کو انتظار ہے کہ 8 بجے ہماری مجلس شروع ہو جائے. نہ انہوں نے مومنین سے کہا، نہ انہوں نے سوز خان سے کہا، نہ انہوں نے ذاکر سے کہا، نہ انہوں نے تبرک کا انتظام کیا، نہ انہوں نے فرش عزا بچھائی، نہ انہوں نے ممبر تیار کیا. انہیں صرف انتظار ہے، انہیں صرف انتظار ہے. لوگ آئیں گے، لوگ آئیں گے. ذاکر کو بھی آپ نے نہیں بلایا ہے، سوز خان کو بھی آپ نے نہیں بلایا ہے، فرش بھی آپ نے نہیں بچھایا ہے، تبرک کا بھی انتظام آپ نے نہیں کیا ہے. لوگ نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے آپ کے یہاں، کیونکہ آپ کا انتظار پیسیو انتظار ہے، جہاں پر حرکت نہیں ہے، جہاں پر تحرک نہیں ہے. ایک انتظار ہوتا ہے جس کے پہلے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجلس 8 بجے شروع ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ذاکر کو بھی طے کر لیا ہے، انہوں نے سوز خان سے بھی کہہ دیا ہے، تبرک بھی لا کے رکھ دیا ہے، فرش عزا بچھا دی ہے. انتظار اب شروع ہوگا. اب جب 8 بجنے والا ہوا تب یہ بیٹھے کہ اب لوگ آنا شروع ہوں. پہلے انہوں نے مجلس کے لیے انتظام کر دیا ہے، پھر انتظار کرنا شروع کیا ہے. اگر مجلس کے لیے پہلے سے انتظام نہیں کریں گے، صرف انتظار کریں گے تو مجلس منعقد نہیں ہو پائے گی. لیکن اگر مجلس سے پہلے انہوں نے سارے مقدمات فراہم کر دیے ہیں، اس کے بعد انتظار کر رہے ہیں، تب مجلس ہوگی. اب امام زمانہ کے ظہور کے لیے پہلے سے ہمیں آمادہ ہونا پڑے گا، تب امام زمانہ آئیں گے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو ہمیں ایکٹیو انتظار کرنا پڑے گا. امام زمانہ کے آنے سے پہلے امام زمانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اسے آمادہ کر کے رکھنا پڑے گا، اسے آمادہ کر کے رکھنا پڑے گا. اب وہ آمادگی کیا چیز ہے؟ وہ آمادگی علم ہے. علم کے میدان میں العلم و سلطان، مولائے متقیان فرماتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا عزیزوں کہ آج خاص طور سے میرا جو خطاب ہے وہ ہمارے جوان بھائیوں سے، بزرگ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، زیادہ سنا ہے انہوں نے. العلم و سلطان، علم سلطان ہے، علم پاور ہے. العلم و سلطان یعنی پاور، یعنی طاقت. العلم و سلطان من وجد بہ صال علیہ، جس نے علم کو حاصل کر لیا وہ غالب آ گیا. العلم و سلطان، علم طاقت ہے، علم پاور ہے. جس نے علم حاصل کر لیا صال علیہ، وہ غالب آ گیا. ومن لم یجد ہو، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا سیل بہ، وہ غلام بن گیا، وہ مغلوب ہو گیا. آج آپ دنیا میں دیکھ لیجئے جتنے اہل علم ہیں، جتنے اہل علم ہیں، جتنے ماہرین ہیں، آپ دیکھیں ہم اور آپ جو ماہرین، جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ہم ان کے غلام ہوتے ہیں. ایک میکینک، کار کا میکینک، کار ہماری ہے، ہم نے 20 لاکھ روپے کی کار خریدی، تھوڑا سا نقص آ گیا، ہم کو بنانا نہیں آتا ہے. ایکسپرٹ کون ہے؟ وہ جس کا کپڑا گندا ہے، جس کے ہاتھ گندے ہیں، وہ جیسے چاہے گا آپ کو چلائے گا. چھوٹا سا نقص ہے، کہے گا 20,000 روپے لگیں گے بنانے کے. آپ التماس کریں گے بھائی بنا دو، بھائی ذرا صحیح کر دو، ذرا جلدی دیکھ لو. کہ ٹھیک ہے 25,000 روپے لگیں گے، ہم ٹھیک کر دیں گے. 5,000 اور بڑھا دیے اس نے. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے، کہے گا اس گاڑی کو بنانے کا، تو وہ غالب ہے، آپ مغلوب ہیں. آپ جتنے بڑے بھی، جتنے پیسے والے ہوں، BMW آپ کی خراب ہو گئی ہے، آپ جتنے بڑے بھی پیسے والے ہیں، وہ عالم ہے، وہ ایکسپرٹ ہے، اس کے آگے آپ کو جھکنا پڑے گا. العلم و سلطان، علم پاور ہوتا ہے. پنچر بنانے والا، پنچر بنانے والا، جس کو آج کے زمانے میں مسلمانوں کو ایک لقب دیا گیا ہے، ان ذلیل لوگوں نے لقب دیا پنچر پتر. آپ کو کیا کہا جاتا ہے مسلمانوں کو؟ ہے نا، یہ سڑی ذہنیت والوں نے
پنچر پتر لقب دیا ہے. پنچر بنانے والا بھی وہ اپنے علم کا ماسٹر ہے, ایکسپرٹ ہے. سائیکل آپ کے بچے کی خراب ہو گئی, پنچر بنانے کے لیے آپ کو اس کے آگے جھکنا پڑے گا کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے. العلم سلطان, علم پاور ہے. جس کے پاس علم آ گیا, مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم علم حاصل کر کے دنیا والوں کی ضرورت بن جاؤ, دنیا تمہارے سامنے جھکنے کو تیار ہو جائے گی. علی نے علم کے میدان میں علی کا شاہکار یہ ہے کہ علی آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا اہل بیت کے علاوہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر یہ نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا. آج تک دنیا میں یہ مثال قائم ہو گئی ہے, لولا علی لہلکا فلان, کہ اگر علی نہ ہوتے تو کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس سارا پاور ہے. علی علم ہے, علی طاقت ہے, علی پاور ہے. تو علی کا ماننے والا عالم ہوگا, علی کا پالنے والا, علی کا ماننے والا طاقتور ہوگا, جاہل نہیں ہوگا, کمزور نہیں ہوگا. میں جوانوں سے کہوں گا جم جایا کیجئے, اپنی باڈی کو بنائیے, اپنے کو صحت یاب رکھیے. ہماری غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم اچھی غذا کھائیے. اگر آپ کا جسم اچھا ہوگا, یہ دیکھیں آج کے زمانے میں ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ کمزوروں کو دیکھ کر رسوا کیا جاتا ہے. کمزور بیچارہ مسلمان ریڑھی والا اگر کسی ایسے سڑے ذہنیت والے لوگوں کے علاقے میں چلا جاتا ہے تو اس کو مارا جاتا ہے, اس کو بھگایا جاتا ہے, اس کو پیٹا جاتا ہے, اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور وائرل کیا جاتا ہے. کیوں کہ وہ بیچارہ کمزور ہے, کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پتلا دبلا ہے. اگر وہی بہترین جسم والا ہوتا, اگر اس کی ہیلتھ اچھی ہوتی, باڈی بلڈر ہوتا وہ, تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی اگر یہ ایک ہاتھ مار دے گا تو ہم کئی قلابازی کھا جائیں گے. ہمیشہ غصہ دیکھ کے آتا ہے, غصہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے. آپ کو غصہ رکشے والے کے اوپر آ جائے گا, BMW جس کے پاس ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا. کیونکہ یہ پاور رکھتا ہے, کیونکہ یہ طاقت رکھتا ہے. وہ بیچارہ رکشے والا کمزور ہے. آپ بھی اذان محترم میرے دوستوں, میرے جوانوں, میرے بھائیوں, آپ سے گزارش ہے یہ کہ اپنے آپ کو پاور میں لائیے, جسم کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے, پیسے کے ذریعے سے, سوسائٹی کے ذریعے سے, قوم کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاور میں لائیے, اپنے آپ کو طاقت میں لائیے. کیونکہ یہی انتظار ہے. انتظار کا پروجیکٹ جو ہے وہ یہی ہے عزیزوں, یہی انتظار ہے. اسی کو کہتے ہیں ایکٹیو انتظار. ہم اپنی باڈی کو بنا رہے ہیں, اپنے جسم کو بنا رہے ہیں, کس لیے؟ تاکہ مظلوموں کی حمایت کر سکیں, تاکہ ہمارے سامنے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو سکے, تاکہ ہمارے سامنے کسی کا حق غصب نہ کیا جا سکے. ہم اپنے مولا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ایکٹیو انتظار ہے, اور یہ انتظار کی ایک قسم ہے اپنے آپ کو تیار کرنا جسمانی اعتبار سے. اگر آپ کی باڈی اچھی ہوگی میرے جوانوں, اگر آپ لہیم شہیم ہوں گے, آپ مضبوط ہوں گے, آپ طاقتور ہوں گے, تو یہ آپ کو بھائی جان کہتے نظر آئیں گے. پھر آپ کے سامنے ان کو غصہ نہیں آئے گا, کیونکہ پتہ ہے اگر ہم اس کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے, ہم اس کی طرف نظریں اٹھائیں گے تو یہ ہماری نظروں کو, ہماری آنکھوں کو نکال لے گا. جوان جناب عباس, جناب علی اکبر, جناب قاسم, یہ جوان ہیں. جناب عباس کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے؟ جناب عباس کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک جناب عباس زندہ ہیں تب تک دشمنوں کی نیندیں حرام تھیں. مرثیہ پڑھا نا امام حسین علیہ السلام نے کہ عباس اب تک جو آنکھیں تمہارے خوف سے سوتی نہیں تھیں اب وہ آرام سے سوئیں گی. جناب عباس جب تک زندہ ہیں تب تک دشمنوں کی نیندیں حرام ہیں, اور اہل حرم مائیں اور بیٹیاں آرام کے ساتھ سوتی ہیں. تو جناب عباس کے ماننے والے جو جوان ہیں ان کا وجود بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک وہ موجود ہیں ان کو دیکھ کر دشمنوں کی نیندیں حرام ہونی چاہیے, اور ماؤں بہنوں کی عزت, ان کی نیندیں, ان کا آرام اور ان کی آسائش محفوظ رہنی چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ عباس صفت ہیں, آپ علی اکبر صفت ہیں, آپ قاسم ہیں. یہ مجلسیں آپ کو قاسم بناتی ہیں, آپ کو علی اکبر. قاسم غیرت قاسمی. اے چچا جان, کیا علی اصغر کو مارنے کے لیے فوجیں گھسائیں گی خیمے میں؟ کہا نہیں, میں علی اکبر کو لے نہیں. غیرت ہاشمی وہاں پہ جوش مار گئی.
جب محضر شہادت میں کہا کہ علی اصغر کا بھی نام ہے، جناب قاسم تڑپ گئے ایک مرتبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں میں لے کے جاؤں گا۔ جناب کا غیرت، یہ غیرت آپ کے لیے دشمنوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے، اور یہ پلاننگ یہ تاریخ پھر سے گھوم کے آئی ہے۔ رسول خدا نے جب، میرے دوستوں میرے بھائیوں، رسول خدا نے جب اعلان رسالت فرمایا اور تبلیغ دین شروع کی تو اتنا سخت وقت آیا ایک جہاں پر بائیکاٹ کر دیا گیا مسلمانوں کا، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں جناب رسول خدا کو مسلمانوں کے ساتھ رہنا پڑا۔ اقتصادی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، کوئی ملے گا نہیں ان سے، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے ساتھ آج ہو رہا ہے۔ دشمن اپنی صفت اور اپنی سیرت بھولا نہیں کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دشمن ظالم جو ہے وہ ظلم کر کے حکومت کرتا ہے، ظالم ہمیشہ ظلم کر کے حکومت کرتا ہے، لیکن اہل بیت اپنا کردار پیش کر کے حکومت کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام اپنا ایک مرتبہ متوکل عباسی نے یا بنی عباس کی کسی خلیفہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ظاہراً امام ہادی اور متوکل کا زمانہ ہے، متوکل عباسی نے جو ہے اپنے لشکر کو دکھایا ایک مرتبہ مولا کو مروب کرنے کے لیے۔ ایک اونچائی پہ گیا اور اپنا لشکر کھڑا کیا، 1 لاکھ کا لشکر یا 10 لاکھ کا لشکر، جو بھی ایک بڑی تعداد لشکر کی۔ ایک مرتبہ مولا نے جو ہے مولا کو دکھایا اور کہا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارا لشکر ہے، اتنے لوگ ہیں ہمارے لشکر میں۔ مولا کو مروب کر رہا تھا۔ مولانا نے کہا آنکھیں بند کرو، بند کی کہا آپ کھولو۔ آنکھیں کھولا تو ہر لشکر کے پیچھے تلوار لیے ہوئے ایک اور سپاہی کھڑا ہوا ہے، ہر سپاہی کی گردن کے اوپر ایک تلوار رکھے ہوئے ہے۔ کہ تو نے اپنا لشکر دکھا دیا، اب میرا لشکر دیکھ کہ تیرے ہر لشکر کو میری ایک اشارے پر گردن قلم کرنے کے لیے میرا لشکر تیار ہے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ملائکہ خدا ہیں۔ بے ہوش ہو گیا وہ بادشاہ، عباسی بادشاہ بے ہوش ہو گیا، گر پڑا بے ہوش ہو کے۔ مولا نے اپنی جب طاقت کا مظاہرہ کیا، تیرے لشکر کے پیچھے میرا لشکر کھڑا ہوا ہے جو ایک اشارے پہ تیرے لشکر کو ایک بار میں ختم کر دے گا۔ بے ہوش ہو گیا۔ جب اٹھ کے بیٹھا تو مولانا نے کہا یہ بتا دوں کہ تیری حکومت جسموں پہ ہوتی ہے، میری حکومت دلوں پر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دلوں پر حکومت کرنے کی کوشش کریں، دلوں پر حکومت کرنے کی کوشش کریں، جسموں پر حکومت اپنے آپ ہو جائے گی۔ روح کو پرورش دیں، روح کو مضبوط کریں۔ عزیزوں میرے جوانوں، بہت اچھا موقع ہے، ابھی جوان ہیں، عبادت کریں، نماز شب پڑھیں، دعا کریں، توسل کریں، جسم کو بھی مضبوط کریں، علم حاصل کریں۔ ظالموں نے آپ کے لیے ہندوستان میں تین طرح کے پوری دنیا میں آپ کے لیے چل رہے ہیں، الگ الگ پروگرام چل رہے ہیں، بچوں تک کے لیے پروگرام آپ کے لیے چل رہے ہیں، آپ کے بچوں کو برباد کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے ابھی تک، ہماری قوم میں ابھی تک، اتنی بڑی قوم، تقریباً 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہماری ہے، اگر آفیشیل ڈیٹا کو دیکھا جائے، ابھی تک ہمارے پاس ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایک کارٹون قاعدے کا نہیں بنا ہے۔ چھوٹی سی قوم ہے، قادیانی، گمراہ فرقہ ہے، اپنا سیٹلائٹ چینل ہے، اپنے پروگرامز ہیں، اپنے مبلغین ہیں، اپنا کارٹون ہے، سب کچھ ان کا اپنا ہے، اپنا ٹی وی ہے، اپنے پروگرام ہے۔ ہمارا ایک OTT پلیٹ فارم بھی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں OTT پلیٹ فارم کیا، جو اس وقت کا سب سے مقبول جو ہے دنیا کے زمانے میں چل رہا ہے۔ ہم نہیں تیار، ہم انتظار ہی نہیں کر رہے ہیں مولا کا، کیونکہ ہم انتظار کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نیمہ شعبان میں امام زمانہ کی نظر دلا دینا اور تھوڑے سے پٹاخے جلا لینا۔ میرے دوستوں، پٹاخے جلا لینا انتظار نہیں ہے، نظر کلا کے کھا لینا انتظار نہیں ہے۔ انتظار اپنے آپ کو، اپنی قوم کو تیار کرنا ہے۔ آپ کے لیے پروگرام تیار ہے۔ ابھی نیا سپرمین، بیٹ مین، اسپائڈر مین دیکھتے ہیں نا آپ، امام زمانہ کے مقابلے میں فیک سپرمین تیار کیے گئے ہیں۔ دنیا فطرت میں ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے نجات دینا، مشکلات سے نجات دینا، منجی بنانا، منجی، سیویئر،
سیویئر جو ہے یہ انسان کے فطرت میں ہے کہ کوئی ہے جو نجات دینے والا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ہمارے یہاں مشخص ہے کہ کون ہے، ہمارے یہاں معلوم ہے کہ کون ہے سیویئر، امام زمانہ سیویئر ہے، منجی یعنی نجات دینے والا، منجی عالم بشریت۔ ان کے مقابلے میں فیک سیویئرز بنائے گئے ہیں، اسپائڈر مین، سپر مین، بیٹ مین، یہ سارے جو ہیں اسی کے ذریعے سے آج دنیا جو ہے وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ ابھی نیا جو سپر مین آیا ہے نا، کینٹ جوناتھن، آپ سرچ کیجئے گا، ابھی وہ بائی سیکشول ہے، گے ہے، وہ گے تو سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، سبھی سمجھتے ہوں گے یہاں پہ گے، یعنی مرد اور مرد جو ہیں وہ اپنی جنسی خواہشات کو، عورت کو چھوڑ کر جناب لوط والی قوم کی جو حالت تھی، جو قوم لوط کی جو حالت تھی، وہ آج بچہ چھوٹا سا 2 سال کا 3 سال کا بچہ جب سپر مین کو، اور اس میں باقاعدہ دکھایا ہے، باقاعدہ ان کے وہ ملتے ہیں کس طریقے سے رہتے ہیں۔ آپ ابھی سرچ کیجئے گا نیو سپر مین، اذان محترم سرچ کیجئے گا، آپ کا بچہ جب نیو سپر مین کو دیکھے گا، بچے جو ہیں وہ کاپی کرتے ہیں۔ بچے اگر سپر مین کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں جس زمانے میں شکتیمان چلتا تھا، یہاں پر یاد ہوگا، بہت سادہ ہیں آپ لوگ، شکتیمان نہیں دیکھتے تھے کیا بچے؟ کون کون نہیں دیکھتا تھا؟ سبھی دیکھتے تھے۔ جس زمانے میں شکتیمان چلتا تھا اس زمانے میں کتنے کیسز ہوئے ہیں، بچے گھوم کے چھتوں سے کود جایا کرتے تھے شکتیمان بننے چکر۔ بچے کاپی کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ بچے، آج کے بچے جب آج کے سپر مین کو دیکھیں گے جو بائی سیکشل ہے، تو وہ آگے چل کے ایسے ہی بننے کی کوشش کریں گے، وہ آگے چل کے ایسے ہی بننے کی کوشش کریں گے، تو سماج خراب ہوگا، سماج میں اتنی بڑی برائی پیدا ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے عزیزوں، دشمن نے آپ کے لیے یہ تیاری کی ہے۔ تارک مہتا کا الٹا چشمہ، آپ سوچیں گے مولانا تو بہت ماڈرن ہے، بھائی مولانا سب جانتے ہیں، اگر مولانا نہیں جانیں گے برائی کو تو برائی کا علاج کیسے کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کبھی مولانا سے آ کے یہ مت کہیے گا کہ مولانا آج آپ یہ پڑھیے، بلکہ مولانا سے آ کے کہیے گا مولانا ہمارے معاشرے کی برائی یہ ہے، اس کا حل پڑھیے۔ کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہمیں بخار ہے، ہمیں یہ دوا دیجیے۔ ڈاکٹر کو جا کر مرض بتایا جاتا ہے، دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ڈاکٹر کو مرض بتائیے، ڈاکٹر علاج کرے گا۔ تارک مہتا کا الٹا چشمہ، بچوں کے لیے سب ٹی وی پہ یہ پروگرام آ رہا ہے، سب ٹی وی، اس پہ کامیڈین جو ہے جتنے کامیڈی کے پروگرام آتے ہیں وہ اس پہ آتے ہیں، سب ٹی وی میں دکھایا کیا جاتا ہے۔ سب سے مین کیریکٹر کون ہے اس میں؟ جیٹھا لال۔ جیٹھا لال کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جیٹھا لال بڑا جو ہے وہ مزاحیہ کردار ہے، مزاحیہ کردار نہیں ہے، یہ بہت گھٹیا کردار ہے۔ کردار کیا ہے؟ جیٹھا لال اپنی بیوی کو چھوڑ کر پڑا ہوا ہے دوسرے کی بیوی کے چکر میں، بد نیت، بد کردار، دوسرے کی بیوی کے اوپر نگاہ رکھنا، یہ اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے؟ یہ بری بات ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں چھچھورا پن، اسے کہتے ہیں بد کرداری، اسے کہتے ہیں کیریکٹر لیس انسان، جو دوسروں کی عورتوں اور دوسروں کی عزت کے اوپر نظر ڈالتا ہے، جو دوسروں کی عزت کا خیال نہیں رکھتا ہے، جو دوسروں کی ناموس کے اوپر بدنیتی کے ساتھ نگاہ ڈالتا ہے، جو دوسروں کی ناموس کو گندی نیت سے دیکھتا ہے، اسے کیریکٹر لیس کہا جاتا ہے، اسے بد کردار کہا جاتا ہے۔ یہ بد کرداری اگر معاشرے میں عام ہو جائے گی تو معاشرہ بد کردار ہو جائے گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو تاکہ تمہارے چھوٹے تمہارا احترام کریں، اور دوسروں کی ناموس اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کی خواتین کا احترام کرو، ان کو بدنیتی سے، ان کو گندی نگاہ سے مت دیکھو، تاکہ تمہاری عورتوں کا احترام کیا جائے اور تمہاری عزت کو لوگ
گندی نیت سے نہ دیکھیں۔ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کے رول کے اوپر چل رہی ہے، تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، تم گیہوں بو گے تو گیہوں نکلے گا، جو نہیں نکلے گی۔ تم دوسروں کی عورتوں کو گندی نگاہ سے دیکھو گے تو ایسا نہیں ہے کہ تمہاری عورتیں محفوظ ہو جائیں گی، دوسرے تمہاری عورتوں کو گندی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ہم باقی فرما رہے ہیں، ہم نہیں اپنی طرف سے ہانک رہے ہیں۔ تو اب یہ کردار ہے، بد کرداری کو دشمن آپ کے لیے عام کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے پروگرام ہیں اذان محترم، دشمن نے آپ کے لیے یہ پروگرامنگ کر رکھی ہے، آپ نے کیا کیا ہے بچنے کے لیے؟ اب تو باقاعدہ کھلے عام ہمارے ملک میں اب تو قانون کا جو ہے وہ ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔ اب کھلے عام جو ہے یہ ہیٹ مونگرز جو ہیں وہ آنے کے بعد ایک تو ہیٹ اسپیچز دیتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ مسلمان لڑکیوں سے کہہ رہے ہیں تم آ جاؤ ہندو بن جاؤ، تم آ جاؤ جو ہے وہ مثال کے طور پر فلاں مذہب کو اختیار کر لو، تم آ جاؤ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، اور ہم جو ہیں وہ تمہیں 3 طلاق نہیں ملے گا، تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا، تمہارے لیے وہ نہیں ہوگا، مختلف چیزیں آپ دیکھیں۔ ابھی وہ سدرشن ٹی وی والا جو ہے اس نے اس طریقے سے عام کی باتوں کو باقاعدہ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ یہ مسلمان لڑکیوں کے خلاف آپ کے لیے پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے اس کے خلاف؟ آپ نے ایک FIR بھی درج نہیں کی، آپ نے آواز بھی بلند نہیں کی۔ قانون کا کوئی خوف، کوئی ڈر دشمنوں کو نہیں ہے۔ آپ کے لیے 3 طرح کے پروگرام رکھے گئے ہیں، ترسکارت، بہشکارت، آپ کا ترسکار کیا جائے گا، آپ کا بہشکار کیا جائے گا، آپ کو پرسکرت کیا جائے گا۔ کیسے؟ پہلے آپ کو ذلیل کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ آپ کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے، جگہ جگہ جب کسی غریب مسلمان ٹھیلے والے کو دیکھتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں۔ یہ سب نہیں پڑھا جاتا ہے مجلس میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ممبر سے ان تمام چیزوں کو پڑھنا چاہیے، اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے پبلک میں۔ طاقت اسی لیے کہہ رہے ہیں، پاور اسی لیے، علم کا پاور۔ اہل بیت علیہ السلام میں اور غیر مکتب میں یہی فرق ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مکتب یہ ہے کہ جب ان کے پاس پاور آتا ہے تو یہ مظلوموں کا دفاع کرتے ہیں، ان کے یہاں عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، ان کے یہاں یہ کام ہے۔ ظالم کے پاس جب پاور آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو خالی جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ انتظار نہیں ہے۔ اسلام میں اور یہودیت میں اور دوسرے جو مذاہب ہیں اس میں یہی فرق ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، سب سے اچھا ہوں۔ اسلام سب سے اچھا دین ہے، سب سے اچھا مذہب ہے، اور مسلمان سب سے اچھی امت ہے۔ خیر امتن انتم خیر امتن، سب سے بہترین امت ہو تم۔ کیوں؟ کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، تم سب سے اچھی امت ہو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، باقی ہمارے خادم ہیں۔ یہودی یہی کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو یہ طبقاتی نظام ہے، یہ طبقاتی نظام جو ہے، ایک طبقہ، اس سے اوپر کا طبقہ، اس سے اوپر کا طبقہ اور سب سے اوپر طبقہ، وہ کہتا ہے جینے کا حق ہم کو ہے، باقی سب ہمارے خادم ہیں۔ یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ جینے کا حق صرف ہم کو ہے، بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، اور باقی جتنی مخلوق ہیں ہماری خادم ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں۔ یہی بات اسلام آدھی بات کہتا ہے اس کی۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو پست اور نیچے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بھی اوپر لے کر آئیں۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، باقی سب پست ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم بڑے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی بڑا بنانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ رسول خدا سے مشکل یہی تھی۔ آج اسلام یہ جو مختلف جو ہے اسکیچز بنائے جاتے ہیں اور مختلف جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں تصویریں اور یہ تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں اور توہین کی جاتی ہے رسول خدا کی۔ کیوں کی جاتی ہے؟ میں یوروپ سے لے کر انڈیا تک کی بات کر رہا ہوں عزیزوں، یہ کیوں کی جاتی ہے؟
رسول خدا نے آنے کے بعد جو مساوات کا اور برابری کا نعرہ دیا، یہ ساری تکلیف اس سے ہے، ساری تکلیف اس سے ہے۔ اس زمانے میں مکے میں قریش، مکے میں یہ بنی امیہ کا جو خاندان تھا، یہ آج کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں نا، جو تمام ہندوستان کو خریدے لے رہے ہیں، بے نہیں بنی امیہ تھے۔ بنی امیہ اس وقت بڑے بڑے بزنس کے اوپر حاوی تھے، خرید رکھا تھا لوگوں کو، دوسروں سے کام کرواتے تھے۔ اگر آپ سوئیں گے تو اتنی امپورٹنٹ بات میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تھوڑا سا رواج سے ہٹ کے مجلس کا جو ایک چلن بنا ہوا ہے اس سے ہٹ کے گفتگو ہے، لیکن گفتگو امپورٹنٹ ہے عزیزوں، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اس صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں عزیزوں، یہ قریش بنی امیہ جو ہیں وہ پورے بزنس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ یہ آرام سے ٹھاٹھ سے بیٹھتے تھے۔ ان کے لیے غلام اور کمزور لوگ جو تھے، غلام ہوں یا غریب ہوں، یہ لوگ جو ہیں وہ کام کیا کرتے تھے، دن بھر کھٹتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، ان کے اونٹوں کو چراتے تھے، ان کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے، اور یہ آرام سے بیٹھا کرتے تھے تخت کے اوپر، شراب پیا کرتے تھے، پھل کھایا کرتے تھے۔ رات میں شراب کی محفل اور شباب کی محفل جو ہے وہ جمع کرتی تھی۔ یہ جو کمزور لوگ تھے نا، غلام، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہو کہ ہماری خدمت کرو، ہماری غلامی کرو، ایک ٹائم کا تم کو کھانا ملے گا، بس اتنا کھانا کہ تم صحت مند اتنے رہو کہ ہمارے لیے کام کر سکو۔ اب یہ رات میں تاریخ ہے، یہ رات میں آ کے بیٹھتے تھے زمین کے اوپر۔ یہ زمین پر بیٹھانے کی تاریخ بہت پرانی ہے عزیزوں، یہ چھوا چھوت کی جو تاریخ ہے نا، یہ بہت پرانی ہے، یہ بہت پرانی تاریخ ہے، یہ طاغوتی تاریخ ہے۔ طاغوت 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 میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اذان محترم، یہ طاغوتی تاریخ ہے، طاغوتی صفت ہے زمین پر بیٹھانے والی۔ تم زمین پر بیٹھو، تمہاری جگہ زمین ہے، ہماری جگہ بلندی ہے۔ کیوں؟ تم کیا 4 آنکھ سے دیکھتے ہو؟ یہ 2 آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تم 10 کانوں سے سنتے ہو، یا تمہارے پاس 50 زبانیں جن سے تم بولتے ہو۔ جس طریقے سے اللہ نے تم کو 2 کان دیے ہیں، 2 آنکھ دی ہے، جس طریقے سے اللہ نے تم کو انسان پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے اس کو انسان پیدا کیا ہے۔ یہ بیٹھا کرتے تھے، خوش رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، خالی یہ ان کو اپنے سرداروں کو اور اپنے آقاؤں کو شراب پیتا ہوا دیکھ کے، پھل کھاتا ہوا دیکھ کے، خوش ہوتا ہوا دیکھ کے یہ خوش ہوا کرتے تھے۔ رسول خدا نے آ کے بتایا کہ نہیں، خوش رہنے کا حق تم کو بھی ہے، پھل کھانے کا حق تم کو بھی ہے، اچھی زندگی جینے کا حق تم کو بھی ہے، تم کو بھی اچھے گھر کا حق ہے، تم کو بھی بیوی کا حق ہے، تم کو بھی بچوں کو اچھے طریقے سے پالنے کا حق ہے، تم کو بھی اچھے کپڑے پہننے کا حق ہے، تم کو بھی ایجوکیشن حاصل کرنے کا حق ہے۔ رسول خدا نے آنے کے بعد ان کے اندر یہ شعور بیدار کیا کہ تم بھی انسان ہو۔ بس دشمنی یہیں سے شروع ہو گئی، دشمنی یہیں سے شروع ہو گئی کہ رسول خدا نے آ کے مکے کے مستضعفین کو اور مکے کے کمزوروں کے اندر یہ شعور بیدار کر دیا کہ تم بھی انسان ہو، جینے کا حق تم کو بھی ہے، تم کو صرف غلامی کا حق نہیں ہے، غلامی تمہارا حق نہیں ہے، انہوں نے تم کو غلام بنا کے رکھا ہے، محنت تم کرتے ہو، تمہاری محنت کا پھل یہ کھاتے ہیں، دن بھر پسینہ تم بہاتے ہو اور اس کے ذریعے سے عیش و آرام کی زندگی یہ گزارتے ہیں۔ حق تمہارا ہے کہ تمہاری محنت کا پھل تمہیں ملے، حق تمہارا ہے کہ تم جو زحمتیں اٹھاؤ اس کا پھل، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ تم کو ملے، تمہارا خانوادہ، تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہارا خاندان بھی عیش و آرام کی زندگی گزارے، یہ تمہارا حق ہے، اس لیے کہ تم انسان ہو۔ رسول خدا نے یہ شعور بیدار کیا۔ جب شعور بیدار ہوا تو اب ظلم سے مقابلے کی طاقت پیدا ہوئی۔ اب ان لوگوں نے، کمزوروں نے کہا بھائی ہمارا حق چاہیے ہم کو، بس وہیں سے یہ لڑائی جھگڑا ظالم اور مظلوم کے درمیان شروع ہو گیا۔ تو آپ کے لیے 3 طرح کے پروگرام آپ کی، اور آپ مانیں یا نہ مانیں، 3 طرح کے پروگرام رکھے گئے ہیں۔ آپ کو رسوا کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا،
آپ کا بہشکار کیا جائے گا، آپ کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اقتصادی بائیکاٹ، مالی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، ایجوکیشنل بائیکاٹ۔ آپ دیکھیں آج ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ اگر نام کے آگے محمد لگ گیا ہے تو جاب ملنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اکنامیکل بائیکاٹ ہے آپ کو رسوا کیا جا رہا ہے، آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کا لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود اور نصارہ سمبل ہیں طاغوتیت کا، کہ یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک تم ان کی اتباع نہ کرنے لگو۔ تم ان کی باتیں ماننے لگو گے، آٹومیٹکلی وہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان کے غلام ہو جاؤ گے۔ جب تم ان کے غلام ہو جاؤ گے تو یہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو تیسرا والا کام کریں گے، یہ آپ کو پرسکرت کریں گے، آپ کو پرسکار دیں گے۔ پرسکار کیا دیں گے؟ آپ کو چھوٹا موٹا منترالیہ تھما دیں گے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ آپ کو چھوٹا موٹا منترالیہ تھما دیں گے، آپ کو چھوٹا موٹا منصب تھما دیں گے، کیونکہ نام کے آگے تو فلاں حسین لگا ہوگا، نقوی لگا ہوگا، عبدی لگا ہوگا، رضوی لگا ہوگا، لیکن کام سارے آپ ان کے کریں گے، کیونکہ آپ ان کی ملت سے راضی ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں۔ تو آپ کا بہشکار کیا جائے گا، آپ کا ترسکار کیا جائے گا، اور اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو پھر آپ کو پرسکار دیا جائے گا۔ یہ آپ کے لیے انہوں نے پروگرام تیار کر لیا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا انتظار والا جو پروجیکٹ ہے وہ جلوہ نما ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے مقابلے میں انتظار کیا کرنا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو انتظار کرنا ہے عزیزوں، اب ہمارا ایکٹیو انتظار، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکٹیو انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مالی اعتبار سے اتنے مضبوط ہو جائیں، اتنے پہلے تو متحد ہو جائیں، فکری اعتبار سے ہماری فکر متحد ہو، ہماری زبان متحد ہو، ہمارا کردار متحد ہو، ہم ایک ہوں، ہمارا زبان، ہماری کردار، ہماری باتیں، ہم سب ہر لحاظ سے متحد ہوں۔ یہ انتظار کی پہلی سیڑھی ہے۔ انتظار کا مطلب یہ ہوا۔ دوسری بات، ہم علم کے اعتبار سے اتنے متحد ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو انتظار ہے منجی بشریت کا، ہم کو انتظار ہے اپنے امام کا، ہم کو انتظار ہے اس اہل بیت کی شخصیت کا جو آنے کے بعد دنیا کو ظلم اور جور سے ختم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والی ہے۔ تو ہمیں انتظار ہے علم کا کہ ہم علم کے ذریعے سے، علم حاصل کرنے کے ذریعے سے وہ علم کی اونچائیوں پر پہنچے۔ آپ کے بجنور میں کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جو نیورو سرجن ہیں؟ آپ کے بجنور میں کتنے انجینئرز ہیں؟ آپ کے بجنور میں کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ آپ کے بجنور میں کتنے سافٹ ویئر انجینئرز ہیں؟ ان سب کی ضرورت امام زمانہ کو ہے۔ ذان محترم، امام زمانہ آئیں گے تو اس زمانے میں جو ظالم ہے وہ لیٹسٹ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ امام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ تو امام زمانہ جو ہیں وہ معجزے سے نہیں لڑیں گے، وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ تو آپ کے ساتھ ایڈوانس ٹیکنالوجی والے جو ہیں، وہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے، ڈاکٹر ہونے چاہیے، انجینئرز ہونے چاہیے۔ اس کو امام کی ضرورت ہے، اسی کا نام انتظار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی کا نام انتظار ہے۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مجلسیں کر لیں، انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے ہم بہترین ڈاکٹر بنیں گے امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لیے، ہم بہترین انجینئر بنیں گے امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لیے، ہم بہترین عالم دین بنیں گے امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لیے، ہم بہترین شاعر بنیں گے۔ شاعروں کی ضرورت ہے وہاں پر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز کی ضرورت ہے، تو جو امام زمانہ کی طرف اپنے لوگوں کو جذب کریں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الذی جعل فی الناس من یمدحنا و یرسی لنا و ینفد الینا، کہ اللہ نے، ساری تعریف ہے اس اللہ کی جس نے لوگوں میں سے ایسوں کو قرار دیا جو ہماری مدح کرتے ہیں، ہمارے فضائل پڑھتے ہیں، ہمارے لیے مرثیہ پڑھتے ہیں، ہمارے مصائب پڑھتے ہیں، اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہماری طرف کھینچ کے لاتے ہیں۔ یہ کھینچ کے لانا، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ مرثیہ لوگوں کو امام اور اہل بیت کی طرف کھینچ کر لانے کا ذریعہ ہے، نہ یہ کہ اپنے یہاں سے بھگانے کا ذریعہ ہے۔ ہم مجلس پڑھتے ہیں، اس میں تازیانے مارتے ہیں تاکہ لوگ اٹھ کے بھاگ جائیں۔ مجلسیں بھگانے کا ذریعہ نہیں ہیں، مجلسیں بلانے کا ذریعہ ہیں، مجلسیں اپنا بنانے کا ذریعہ ہیں،
مجلسیں قریب لانے کا ذریعہ ہیں. کیوں؟ جتنا زیادہ قریب لائیں گے اتنا حسینیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جتنا حسینیوں کی تعداد زیادہ ہوگی اتنے زیادہ امام زمانہ کے سپاہی پیدا ہوں گے. عزیزوں صلوات بولتے محمد و آل محمد. انتظار یہ ہے، کوئی کام مت کیجیے گا پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ دینے کی ذمہ داری ان کی ہے. آپ کا اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کام کریں. آپ کہیں بھی کام کریں، کسی بھی جاب میں رہیں، آپ کوئی بھی کام کریں، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، لوگوں کی نگاہ میں وہ آپ کے لیے عبادت ہو جائے گا اگر آپ یہی کام اس غرض سے کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا اسی دن ظہور ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ آمادہ رہتے ہیں، باقاعدہ آمادہ رہتے ہیں. روز جمعہ، نماز جمعہ کے بعد ایک گروہ باقاعدہ کب میں اپنے گھر سے جاتا ہے لبیک یا مہدی کہتے ہوئے جمکران کہ ہو سکتا ہے آج ظہور ہو جائے، آج ظہور ہو جائے. یہ آمادگی رکھنی پڑے گی ہم کو. ہم اپنے گھر میں مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کریں صرف اس لیے کہ یہ بچہ امام کا سپاہی بن رہا ہے. یہ ایکٹیو انتظار، ایک ماں کا انتظار یہ ہوگا کہ میں اپنے بچے کی تربیت اس طریقے سے کروں گی کہ یہ بچہ امام کا مہدی بنے. یہ ایک ماں کا انتظار. ایک اسٹوڈنٹ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں امام زمانہ کے کام آ سکوں. یہ ایک اسٹوڈنٹ کا انتظار. بہترین علم کی سب سے اونچی بلندی پر جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچے. یہ انتظار ایک اسٹوڈنٹ کا انتظار ہے. ایک دکاندار کا انتظار. ایک جاب، آپ لیبارٹری میں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، سائنسدان ہیں، لیکن یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کے کام آ سکیں. تو ایک سائنسدان کا انتظار یہ ہوگا. ایک ڈاکٹر، ایک چھوٹا سا ڈاکٹر، ایک ایم ڈی فزیشین کوئی بھی ہو یا ایک بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کوئی بھی ہو، وہ صرف اس غرض سے اگر جو ہے وہ علاج کر رہا ہے کہ مخلوق خدا کے کام آ رہے ہیں، ہم اپنے امام کے کام آئیں گے، تو یہ ایکٹیو انتظار ہے. عزیز یہ انتظار ہے. انتظار کا مطلب پٹاخے چھوڑا لینا نہیں ہے. انتظار کا مطلب چراغاں کر لینا نہیں ہے اور حلوے بنا کے کھا لینا نہیں ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انتظار یہ ہے. نکال دینا کہ پیسہ کمانا ہے، پیسہ دینا ان کا کام ہے. ہم جوڑے رہتے ہیں کہ اتنا ہمارا جو ہے اتنے کا پیکیج ہے، اتنا پیسہ ملے گا، اتنا ہم فیوچر کے لیے رکھ دیں گے، اتنا بچے کو پڑھانے کے. پلاننگ اچھی چیز ہے مگر سب کچھ پیسہ اور مادہ نہیں ہونا چاہیے. پیسہ دینا ان کا کام ہے. ہم آغا عالی ایک بہت بڑے ذاکر ہیں، ایران کے عالم دین ہیں، بہت مشہور اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایران میں قم میں ایک صاحب تھے جن کو کہا جاتا تھا امو سلواتی. امو کا مطلب ہوتا ہے چچا، ٹھیک ہے، سلواتی یعنی سلوات والے چچا. مشہور اس بات سے تھے کہ ان کو اللہ نے ان پر یہ کرم کیا تھا کہ کوئی انسان گرفتار ہوتا تھا، مریض ہوتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ امو سلواتی کے پاس جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ امو سلواتی ہمارا بچہ مریض ہے. کہا جاؤ 100 صلوات پڑھ کے جناب خدیجہ کو بخش دو، جناب خدیجہ کو ہدیہ کر دو، تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. 100 صلوات پڑھا، بچہ شفا پا گیا. ان کے اندر یہ تاثیر تھی ان کی زبان میں، ان کے کردار کی وجہ سے. امو سلواتی کہنے لگے کہ امو سلواتی اپنی زندگی میں کئی مرتبہ مشرف ہوئے امام زمانہ کی خدمت میں جانے کی. امام ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ ظہور کیوں نہیں فرما رہے ہیں، مولا آپ آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کہ ہمارے ماننے والے کم ہیں، ہمارے مطلب کے لوگ کم ہیں، اس لیے ہم نہیں آ رہے ہیں. یقیناً جب تک مولا کے مطلب کے لوگ پیدا نہیں ہو جائیں گے، 313 کمانڈر جب تک نہیں، 313 لوگ نہیں، مولا کے لشکر کے 313 کمانڈر ہوں گے. یہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ کہاں ہم اور کہاں 313 لوگ، کتنے علماء ہیں، کتنے فضلاء ہیں، کتنے لوگ گزرے ہیں، نہیں، مولا کے لشکر میں 313 کمانڈر ہوں گے جس میں 50 خواتین ہوں گی. 313 میں سے 50 عورتیں مولا کے لشکر کی کمانڈر ہوں گی. کمانڈر مولا کے لشکر کے 313 ہوں گے اور ان کمانڈروں کے پیچھے کئی ہزار کی فوج ہوگی، کئی ہزار، کئی لاکھ کی فوج ہوگی. تو آپ یہ نہ سوچئے، نا امید مت ہوئیے گا کہ ہم مولا کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. مولا کے لشکر کے کمانڈر 313 ہوں گے. کمانڈر اگر نہیں بن سکتے ہیں تو سپاہی تو بن سکتے ہیں ہم. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر.
تو مولا کے سپاہی بننے کی کوشش کریں. کمانڈر ٹھیک ہے, مولا کی فوج کے کمانڈر آیت اللہ خامنئی ہوں گے انشاءاللہ, آیت اللہ خمینی ہوں گے, آیت اللہ خامنئی, آیت اللہ سیستانی کے پیچھے تو آ سکتے ہیں ہم. تو امو سلواتی سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے مطلب کے لوگ نہیں ہیں ابھی اتنے. تو کہتے ہیں مولا اتنے لوگ مسجد جمکران میں بھرے ہوئے ہیں. کہیں گے یہ جتنے لوگ آئے ہیں نا سب باتیں تو ہم سے سب کرتے ہیں, لیکن کوئی ہمیں نہیں چاہتا ہے. مولا کا شکوہ ہے یہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ مولا میرا بچہ بیمار ہے, اسے شفا دے دیجئے, مولا نوکری نہیں لگ رہی ہے, مجھے نوکری دلوا دیجئے, مولا یہ حالت ہے, مولا یہ چیز چاہیے, وہ چیز چاہیے, سب مجھ سے مانگتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ مولا ہمیں آپ چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ مولا آپ آ جائیے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ مولا آپ کا ظہور ہو جائے. آگے مجھ سے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ مولا آپ آ جائیے. سب اپنی حاجتیں ہم سے مانگتے ہیں. تو جب تک خالی ہم مانگیں گے اور مولا کو نہیں مانگیں گے تب تک مولا نہیں آئیں گے. خود مولا کہہ رہے ہیں تو ہمارے مطلب کے لوگ نہیں ہیں, سب مطلب پرست لوگ ہیں. سب ہم سے چاہتے ہیں, خالی ہم کو نہیں چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ادوات عالیات جایا کریں, روضے کی زیارت کرنے کے لیے جایا کریں, تو ان سے یہ نہ کہا کریں کہ مولا یہ دے دیجئے. دینا ان کا کام ہے, دینا ان کا کام ہے. ان سے کہیے مولا ہمیں آپ کے لیے کیا کرنا ہے, ہم کو بتائیے آپ. مولا حسین کربلا آ گئے ہم, اب آپ بتائیے ہمیں کرنا کیا ہے, ذمہ داری کس لیے بلایا ہے آپ نے, یہ کہنا چاہیے. آغائے پناہیان, آغائے انصاریان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے, بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی عزیزوں, وقت زیادہ ہو گیا. ایکٹیو انتظار سمجھ میں آ گیا. انتظار کیا ہے, ایسے ہم کو انتظار کرنا ہے, نہ یہ کہ انتظار کا مطلب یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. بہت سب سے بڑا پروجیکٹ انتظار ہے, سب سے بڑا پروجیکٹ انتظار ہے. اور وہ صرف ایک ہی مقصد ہے, جو کام کریں گے وہ اپنے امام کے ظہور کے لیے کریں گے اور امام کے لیے ریڈی رہیں گے, تیار آمادہ ہر لمحہ. بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے ربط مسائل, اور یہ کام جو ہوگا وہ عشق کے ذریعے سے ہوگا. مکتب اہل بیت میں جوانی عشق کے ذریعے سے ہوتی ہے. جوان 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 عشق کے ذریعے سے. جوان جو ہے وہ عشق کے ذریعے سے مکتب اہل بیت میں اپنے مولا تک پہنچتا ہے. ولایت تک وہ عشق کے ذریعے سے پہنچتا ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اگر ہر وقت, ہر لحظہ, ہر لمحہ اپنے امام کے لیے آمادگی. ہم بہت بدبخت ہیں, بہت بدقسمت ہیں. اتنے اچھے رہبر, اتنے اچھے ائمہ, اتنے اچھے مولا ہونے کے باوجود ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں. جو گرفتاریاں ہماری ہوتی ہیں نا وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم اس بات کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. شکریہ یعنی ان کی اطاعت, یعنی ان کی پیروی نہیں کرتے ہیں. عزیز میرے دوستوں, میرے بھائیوں, قسم خدا کی گھنٹوں ہم موبائل پر ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کر برباد کر دیتے ہیں. ایک چیز بھی اپنے امام کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. آغائے انصاریان کہنے لگے موبائل ہمارے, یہ لیپ ٹاپس ہمارے گھر میں لگی ہوئی سجاوٹ کی چیزیں, وہ امام کے لیے نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے آغائے انصاریان سے, پڑھا کریں آغائے انصاریان کی مجلسیں سنا کریں, سب ٹائٹلز میں آتی ہیں مجلسیں, بہت موٹیویشنل ہوتی ہیں, واقعی والی موٹیویشنل, جو اہل بیت کی طرف لے کے جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے, ایک جوان نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ جوان. عزیزوں, یہ جوان کی زیادہ, آج کل کے جوانوں کی زیادہ ضرورت, بزرگ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے, لیکن کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ میرے گھر پر آئے. آمادگی امام کے لیے, ہر وقت امام کے لیے آمادہ رہنا. کہنے کہ میں نے دیکھا کہ امام زمانہ ہمارے گھر پر آئے. دروازہ کھولا, کسی نے دق الباب کیا اور دروازہ کھولا تو دیکھا امام کھڑے ہوئے. مولا آپ کھڑے ہوئے ہیں, 1 منٹ کے لیے رکیے, میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. مولا کو دروازے پہ روک دیا. اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا مولا کے اوپر
کہ ہمارا مولا ہمارے دروازے پہ آ جائے اور مولا کو اندر نہ آنے دیں، بلکہ مولا کو دروازے پہ روک دیں، مولا 1 منٹ کے لیے آپ رکیے۔ اندر گیا گھر میں، اس نے گھر کو مرتب کیا، وہ چیزیں جو مولا کو ناراض کر سکتی تھی فوراً سامنے سے ہٹایا، بھاگ کے آیا، دیکھا کہ مولا جا چکے ہیں۔ گلی کے دروازے، گلی کے نکڑ پر مولا پہنچ گئے۔ آغا انصاریان کہتے ہیں کہ وہ جوان مجھ سے نقل کرتا ہے کہ گلی کے نکڑ پر مولا پہنچ گئے تو اس نے آواز دی، آقا چلے گئے آپ، رکیے ذرا تشریف لائیے۔ تو اب جو مولا نے مڑ کے دیکھا تو وہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں میں آنسو ہے، مولا کی آنکھوں میں گریہ ہے، مولا رو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا نے اپنی مظلومی کو ایک جملے میں بیان کیا، مولا نے اپنی مظلومی کو ایک جملے میں بیان کیا اور یہ کہا کہ آج میں اپنے شیعوں اور اپنے چاہنے والوں کے جن کے بھی دروازے پر گیا، کسی نے مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا، کسی نے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر آمادہ نہیں تھے، گھر تیار نہیں تھے، گھر تیار نہیں تھے۔ عزیزوں، اگر انتظار ہے تو ہمارے گھر امام کے لیے تیار ہونے چاہیے۔ امام اگر ہمارا موبائل مانگ لیں تو موبائل میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو امام کو ہرٹ کرے۔ ہمارے لیپ ٹاپ، ہمارے موبائل، ہمارا چہرہ، ہمارا گھر، ہماری گھر کی سجاوٹ، امام کو دروازے پر روکیں نہیں۔ اگر امام آنا چاہیں دروازے میں تو فوراً امام آپ کا گھر ہے، مولا تشریف لائیے اندر۔ اگر امام کو دروازے پہ روک دیا اس کا مطلب یہ کہ ہم امام والے نہیں ہیں۔ ایسی اپنے کو دروازے پہ روکا تھوڑی جاتا ہے۔ عشق یہ نہیں ہے، محبت یہ نہیں ہے، عشق تو یہ ہے کہ ہم فنا فی الامام ہیں، ہم امام میں فنا ہو جائیں گے، ہم امام کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیں گے، اپنے مال کو فنا کر دیں گے، اپنی جان کو فنا کر دیں گے، سب مولا آپ کا ہے، سب آپ کا دیا ہوا ہے۔ عشق امام حسین کی بات چل رہی تھی، ایک عارف کہتے ہیں کہ عشق امام حسین کی بات چل رہی تھی تو ایک عارف نے کہا، جو صاحب امام حسین سے عشق کی بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ امام حسین کے عشق کی بات چلی تو یہ عشق سے یہ تمام چیز، جتنا زیادہ عشق ہوتا چلا جائے گا اتنی زیادہ آمادگی ہوتی چلی جائے گی امام کے لیے، مولا کے لیے، عزیزوں اتنی زیادہ آمادگی ہوتی چلی جائے گی مولا کے لیے۔ بس میں نے زحمت تمام کی عزیزوں، تھوڑا سا وقت آپ کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ کل میں نے تھوڑا جلدی مجلس ختم کر دی تھی تو آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا وقت بات پوری ہو جائے، ورنہ تشنا رہ جاتے، تبھی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ عشق کی بات چلی، امام حسین علیہ السلام کے عشق کی بات چلی، ایک عارف کے سامنے مولا کے عشق کی بات ہو رہی تھی تو وہ جو صاحب بات کر رہے تھے ان سے ایک عارف نے کہا کہ آؤ چلو تمہیں ہم زمین پر زندہ عشق حسینی کی مثال دکھائیں، عشق حسینی کی جوانوں خاص طور سے زندہ عشق حسینی کی مثال دکھائیں۔ ہم کو لے کے ایک محلے میں گئے، وہ صاحب وہ عارف لے کے ہم کو ایک محلے میں گئے اور ایک دکان تھی، وہاں پر ایک بوڑھا شخص، کمر خمیدہ، جھکی ہوئی کمر، 90 سال کا بوڑھا شخص کا، اس کو پہلے دیکھ لو، غور سے دیکھو اس کو، اس کے بعد میں تم کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ عشق حسین میں کس طریقے سے فنا ہو گیا تھا۔ جب اس کو دیکھ لیا تو کہتے ہیں کہ یہ شخص جوانی میں میرے ساتھ کربلا زیارت پر جایا کرتا تھا، کربلا کی زیارت پر میرے ساتھ کئی مرتبہ یہ گیا ہے۔ اس کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، جوانی کا عالم تھا، شادی ہو گئی تھی، اس کے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ زیارت پر گیا تھا، جب یہ زیارت پر گیا وہاں پر تو میں نے سنا، میں نے دیکھا کہ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زری کے سامنے کھڑا ہو کر مولا سے توسل کر رہا ہے اور مولا سے کہہ رہا ہے کہ مولا اولاد نہیں ہو رہی ہے، ایک بیٹا دے دیجئے، ایک بیٹا، نیک صالح بیٹا دے دیجئے مولا، اس کا نام میں علی اکبر رکھوں گا، میں اس کا نام علی اکبر رکھوں گا۔ مولا جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا نا تو مولا آپ اس کو مجھ سے لے لیجئے گا، ایک بیٹا دے دیجئے، نام علی اکبر رکھوں گا، 18 سال کا جب ہو جائے گا نا مولا تو آپ اس کو مجھ سے لے لیجئے گا۔ مولا سے گفتگو کر رہا ہے، امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے کہ جب 18 سال کا ہو جائے گا مولا تو آپ اس کو مجھ سے لے لیجئے گا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک
میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں مولا خالی اتنا عشق دیکھیے آپ، مولا خالی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی اکبر کی جدائی کا آپ کے اوپر کیا اثر پڑا تھا، میں اس درد کو محسوس کرنا چاہتا ہوں مولا کہ 18 سال کا جوان جب بوڑھے باپ سے جدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، بس اس درد کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا کر رہا تھا، پلٹ کے آیا، اسی سال اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، بڑا خوبصورت بیٹا، بڑا نیک بیٹا، بڑا صالح بیٹا، بڑا اچھا بیٹا عطا کیا، ہر طرف اس کی نیکی کے چرچے، جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کی نیکی کے چرچے ہو رہے تھے، اس کے بھلائی کی باتیں ہوتی تھیں، اس کی خوبصورتی کی باتیں ہوتی تھیں، جب بھی اس کا نام آتا تھا لوگ کہتے تھے کیا کہنا اس بچے کا، بڑا سعادت مند بچہ ہے وہ، سب یہ تعریف کرتے تھے عزیز۔ اور جب وہ 18 سال کا ہو گیا تو اب رفتہ رفتہ اس کی صحت بگڑنے لگی، رفتہ رفتہ اس کی صحت ڈاؤن ہونے لگی۔ ایک مرتبہ عزیزوں جب وہ بالکل 18 سال کے نزدیک آیا تو اب وہ بستر پر آ گیا، اب وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس کا دن ایک دن جو ہے وہ 18 سال کا جب وہ نزدیک ہونے والا تھا، جب وہ 18 سال کا پورا ہو گیا تو اب وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتا تھا، بات چیت کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی تھی، بات بھی نہیں کرتا تھا اپنے بابا سے۔ تو بوڑھا باپ ہے نا، جوان بیٹی کی محبت ہے نا، تو ایک مرتبہ پھر سے انہیں عالم کے پاس آیا، انہیں عارف کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا آقا میرا علی اکبر مریض ہو گیا ہے اور مجھ سے وہ باتیں بھی نہیں کر رہا ہے، آئیے ذرا تو چل کے اس کو دیکھ لیجئے، کوئی دعا پڑھ دیجئے اس کے لیے، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیجئے، تاکہ میرا بوڑھا باپ ہے نا جوان بیٹے سے کیسے جدا ہو سکتا ہے، کیسے جدائی کو برداشت کر سکتا ہے۔ کہنے لگا آقا ذرا چل کے دیکھ لیجئے۔ اب وہ آیا، آنے کے بعد ان عارف کو لے کر، ان مولانا کو لے کے جو ہے وہ آیا اپنے بیٹے کے بعد، جس تخت کے اوپر ان کا بیٹا آرام کر رہا تھا اسے لحاف اڑا کے گئے تھے، وہ لحاف اڑا کے وہ گئے تھے۔ جب لحاف ہٹایا، ہٹانے کے بعد کہہ رہا ہے جھک کے ایسے کہا بیٹا علی اکبر اٹھو، تمہارے بابا آئے ہیں، دیکھو یہ آغا آئے، ان سے باتیں کر لو۔ جھکا ہوا تھا، احساس ہوا کہ علی اکبر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ عارف کہتے ہیں کہ جیسے وہ جھکا تھا اب اس کے بعد سے اب تک اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی ہے، یعنی معلوم یہ ہوا بس وہ اس درد کو محسوس کرنا چاہتا تھا کہ علی اکبر کی جدائی سے حسین پر کیا مصیبت پڑی۔ عزیزوں جب جناب علی اکبر نے مولا حسین کو آواز دی اے بابا آخری سلام قبول کیجئے، جناب امام حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، کونیوں کے بل چلنا شروع کیا۔ اے بیٹا علی اکبر تمہارے جانے سے حسین کی کمر جھک گئی، اے بے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے جوان بیٹے کا جنازہ بوڑھے باپ سے اٹھایا نہیں جاتا، واہ حسین ہو واہ علی اکبر واہ علی اکبر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔